جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں صرف انہی پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں کہ اسے میں کسی بڑے پیمانے پہ کیسے لے جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کچھ ایگزامپل سے ہو جائے. ایگزامپل کے اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں ایک کتاب لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کتاب لکھنے کے اندر میرے ذہن میں ایک سبجیکٹ ہے کہ میں نے اس سبجیکٹ پر کتاب لکھنی ہے. مثال کے طور پہ کریکٹر بلڈنگ پہ میں نے کتاب لکھنی ہے کہ اپنا کردار اچھا کرے. صحیح. اب اپنا کردار اچھا کرنے کے اندر میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ یار لوگ جو ہے نا وہ پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اور اپنی جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کرنے والے، جو ایک دائرہ کار عام طور پہ مذہبی آدمی کے ذہن میں آتا ہے. جی. لیکن اسی کو اب میں یہ سوچوں کہ یار اس کا جو فوائد کا دائرہ ہے وہ میں بڑا کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار اس میں ان لوگوں کو بھی ایڈریس کروں کہ جو دینی اعتبار سے نہیں سوچیں گے، وہ اپنے دنیاوی سرکل کے اعتبار سے سوچیں گے. تو لہٰذا اب میں کچھ ایسا کنٹینٹ اس میں ڈالوں کہ جس میں وہ بھی آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ہمارے ملک کے لوگوں کی سوچ کا انداز اور ہے. صحیح. اور اس کے مقابلے میں اگر میں ویسٹرن کنٹریز کو سوچتا ہوں تو ان کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے. بالکل. لہٰذا اگر میں اپنی گفتگو کو اس انداز میں لے لوں اور میں مثالیں ایسی ایڈ کر دوں کہ نیشنل کے ساتھ وہ انٹرنیشنل ہو جائے، لوکل کے ساتھ وہ گلوبل ہو جائے. اب میں اس کی ایگزامپلس کے اندر اب میں جو مغربی لوگوں کو مثالیں بھاتی ہیں، جو ان کو اچھی لگتی ہے، میں وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں. صحیح. ان کو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی یہاں کے ہمیں سب کانٹیننٹ کے کسی تھنکر کی بات ان کو اتنی آئیڈیلائز نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اگر میں ویسٹرن کسی دانشور کی بات ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو اب میں 4 حوالے ان کے بھی ڈال دیتا ہوں. صحیح. اب کیا ہوا کہ میں نے اپنی اس کتاب کی افادیت کو بڑھانے کے لیے سوچتا رہا کہ اس کے فوائد زیادہ سے زیادہ میں کیسے کروں. دائرہ کار بڑھا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کتاب لکھنے کے اعتبار سے. اب اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اب یہ کتاب عام طور پہ پبلش ہوتی ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ بھئی اسے جو 1000 بندہ پڑھے گا اس کی بجائے اس کو 1,00,000 بندہ پڑھے. 1,00,000 بندہ پڑھے گا تو اس کے لیے اب میری سوچ میں آئے گا کہ اس کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے. مارکیٹنگ کیسی ہو؟ اب میں اس کی مارکیٹنگ کے لیے کاوشیں کروں گا، میں مارکیٹنگ کے لیے ان افراد سے رابطہ کروں گا. صحیح. اچھا، اب تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ساری دنیا ہارڈ کاپی یعنی کہ بک شیپ کے اندر نہیں پڑھتی، بلکہ سافٹ کاپی جو ڈیجیٹل بک ہے اسے بھی پڑھتے ہیں. ایسا ہی. تو اب میں کیا کروں گا، میں کہوں گا کہ بھئی یہ اس کی جو پیپر کے اوپر پبلشنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیجیٹل پبلشنگ جو ہے نا وہ بھی اس کی ہونی چاہیے. تو میں اس کی سافٹ کاپی بھی بیچنے کی طرف جاؤں گا. صحیح. کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اب آئی پیڈ پہ، موبائل پہ اور انہی چیزوں پہ پڑھتے ہیں. PDF. تو اب میں PDF کے اعتبار کی طرف چلا جاؤں گا. اچھا، اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ اب ایک وہ کمپنی ہے جو پاکستان بیسڈ ہے، ایک وہ کمپنی ہے جو امریکہ بیسڈ ہے. تو اب میں کوشش کروں گا کہ یار جو امریکہ بیسڈ کمپنی اس کو بیچتی ہے تو میں اس سے رابطہ کر لوں. صحیح. اب میں اس تک پہنچا دوں گا. اچھا، اسی کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے میں عرض کرتا ہوں. جی. اگر خالص مذہبی کتاب ہے، اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں اس کو پاکستان سے شائع کرنے کی بجائے میں اس کو بیروت سے چھپوا دوں. کیونکہ بیروت کے جس مکتبے سے میں چھپواؤں گا اس کی برانچز دنیا کے 100 ممالک کے اندر. وجہ فرما. ہمارے ملک والے جو ہے وہ 3 ممالک تک پہنچا سکیں گے، تو میں بیروت سے چھپوا دیتا ہوں، کتاب زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں تک کام ہو جائے گی. اب کیا ہوا کہ چیز وہی تھی، میری کتاب وہی لکھنی تو کتاب ہی ہے، کتاب لکھنی تھی، اس کا سبجیکٹ وہی تھا، کریکٹر بلڈنگ اس کا سبجیکٹ تھا. لیکن اس کریکٹر بلڈنگ کو کتنے اسپیکٹ سے میں نے اس کو وسیع سے وسیع کیا. کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی کر دیا، اس کی جو ہے نا فیگر کے اعتبار سے بھی کر دیا، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے اعتبار سے بھی کر دیا. تو اسی سوچ کو جب میں نے مزید سوچنا شروع کیا، اسی کام پہ مزید غور کرنا شروع کیا، وہی کام بڑا ہو گیا. ماشاءاللہ. تو اسی اعتبار سے آپ ہر شے کو لے لیں. صحیح. بزنس ہوتا ہے، بزنس کی بنیاد بھی ایسے رکھی جاتی ہے. ایک بزنس شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی گلی محلے میں شروع کرتا ہے، اور وہی یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے واقعتاً اسے مثال کے طور پہ کئی ممالک تک پہنچانا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ گلی محلے میں بھی کھول کے وہ ایکسپیرینس حاصل کرے گا. جی. ایکسپیرینس کے بعد اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوگی کہ اس کے بعد میں نے اس کو شفٹ کر دینا کسی نمایاں جگہ پہ، وہاں جائے گا. اب اس کے بعد جو اس کے اسباب و وسائل وہ جمع کرنا شروع کر دے گا. اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت ہے. ماشکی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. ماشکی وہ ہوتے تھے جو مشکیں بھر بھر کے لوگوں کے گھروں میں پانی دیتے تھے. جی بالکل ایسے. ٹھیک نا. تو ایک زمانے میں جب یہ نلوں میں پانی نہیں آتا تھا تو مشک کے ذریعے پانی لوگوں کے گھر میں پہنچاتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت جو پانی بیچنے والی کمپنیاں ہیں یہ بھی ماشکی ہے نا. ماشکی ہے.
ہمارے گھروں میں اگر اس کمپنی کا تعریف کے اعتبار سے کہہ سکتے، تعریف کیا اصل ہے ہی ماشکی ہے نا وہ. جی جی. تو اب ہمارے گھروں میں اگر 3 گیلن ہفتے کی 4 گیلن ہفتے کی آتی ہے 18 لیٹر کی, تو یہ اصل تو ماشکی ہیں. یہ بالکل ایسا. ہمارے گھروں میں پانی چھوڑ کے گئے. صحیح. لیکن اب یہ ذرا ماشکی صاحب جو ہیں اس کی آپ عظمت و شان دیکھیے کہ کیا ہے, اور وہ جو ایک ایک گھر میں جاتا تھا اس کو دیکھ لے کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جس نے وہ والا پانی سپلائی کرنا شروع کیا نا, جی, اس کی سوچ نے اسے وہاں تک پہنچایا. ایسا ہی ہے. کہ ہمارے پاکستان میں تو اکثر جو بڑی کمپنیاں وہ پاکستان کی نہیں ہیں, اچھا, وہ اور ملکوں کی ہیں, وہ یورپی ملکوں کی ہیں. وہاں پر انہوں نے وہ شروع کیا اور کہاں تک اس نے پہنچا دیا. میں ایک مرتبہ کسی کے ساتھ گیا ہوا تھا کہیں, تو وہاں سے ہم نے نا ایک چپس خریدی, آلو کی چپس ہوتی نا, یہ بڑی ٹیسٹی. تو میں نے پہلی مرتبہ کھائی تھی. صحیح. تو میں نے کہا یار بڑی زبردست ہے یہ تو. اس نے کہا مفتی صاحب یہ چپس جو ہے نا دنیا کے 200 ملکوں میں ملتی ہے, 200 ملکوں میں. پوری دنیا ہی ہو گئی, اکا دکا کچھ ملک رہ گئے نا, 200 ملکوں میں ملتی ہے. اور اب اس کے بعد جب میں نے اس کو تھوڑا سا تلاش کرنا شروع کیا نا کہ واقعتاً کہاں کہاں ملتی ہے, تو مجھے پاکستان کا کوئی اچھا سٹور ایسا ملا نہیں جہاں پر وہ نہ رکھی ہوئی ہو. اچھا اب کیا تھا کہ وہ جس ملک کی تھی اس ملک کی جو وہ ہے نا اپنا جی ڈی پی, اکانومی جو ہے اس میں بہت بڑا حصہ اس کا تھا. اور اس کمپنی کی جو جی ڈی پی تھی, یعنی کہ اس کی اپنی جو اکانومی تھی, وہ شاید پاکستان سے زیادہ تھی. پورے ملک سے آلو بیچنے والی, چپس بیچنے والی کمپنی کا جو اکانومی تھی وہ پاکستان کی کنٹری کی اکانومی سے زیادہ تھی. صحیح. اس میں خوبی کیا تھی؟ خوبی یہ تھی کہ وہ آلو تو لازمی بات ہے کروڑوں کے جی کے اندر, ٹنوں کے اندر وہ بناتے ہوں گے نا. بالکل ایسے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو آلو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا, کیونکہ آلو کے اندر بھی 100 قسمیں. ایسا ہی. اس کے بعد کیا تھا کہ وہ سارے آلو خشک کر کے پاؤڈر بناتے اس کا. اچھا. ڈائریکٹ چپس فرائی نہیں کرتے, کنورٹ کرتے تھے, اس کو پاؤڈر کی شکل میں کرتے ہیں. پاؤڈر کے بعد اب اس کی فیکٹری ڈائی جو ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کو ایک شیپ کے اندر تیار کرتے ہیں. صحیح. اور اب اس کے اندر جو انگریڈینٹس ٹیسٹ کے لیے ڈالنے ہیں, جو فلیور مختلف اس کے بنانے ہیں, 20-25 فلیور ہیں اس کے. پاکستانیوں کے فلیور مثال کے طور پہ سالٹی زیادہ پسند ہے, کسی ملک کو چیز فلیور زیادہ پسند ہے, کسی ملک کو یوگرٹ فلیور ہے, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. تو اب کیا ہے کہ وہ چپس دنیا کے 200 ملکوں میں پائی جاتی ہے, اور جس کی وہ کمپنی ہے وہ بھائی صاحب آلو بیچتے ہیں. صحیح. یعنی چپس ہی بیچ رہے ہیں نا وہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ چپس کیسے بیچ رہے ہیں, کس لیول پہ بیچ رہے ہیں, یہ ہے چھوٹی سوچ سے بڑی سوچ. ماشاء اللہ.